السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کچھ دنوں بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جائے گا۔ ہم لاکھوں لوگ ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قربانیاں بھی کریں گے، اور ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے بدقسمتی سے چند لوگ یا چند ہزار لوگ حج کر سکیں گے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہم پر پکڑ کہہ لیں، آزمائش کہہ لیں، کہ اس نے ہمیں اپنے گھر سے آنے سے روک دیا۔ ابھی مجھے کسی دوست نے کلپ بھیجا جس میں دیکھ رہا تھا کہ 29 تاریخ کا ایک میچ کا کلپ تھا۔ فٹ بال کا میچ ہے انگلینڈ اور جرمنی کے درمیان۔ اسٹیڈیم اوپر تک بھرا ہوا ہے، جس میں شاید کہ کوئی ایک بندے کی بھی اور بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، اس طرح فل ہے۔ یعنی محسوس ہو رہا تھا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ گچا گچ موجود ہیں، لیکن دوسری طرف اس کلپ کے ساتھ حرم کا کلپ لگایا ہوا تھا، کہ جس میں جگہ تو بہت طویل خالی ہے، لیکن اجازت چند ایک لوگوں کو دی گئی ہے وہاں پر طواف اور عمرہ کرنے کی۔ تو یہ ہماری نااہلی کہہ لیں یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہہ لیں کہ اللہ نے ہم سے حرم کے دروازے بند کر لیے۔ ہمیں اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہوگا، رونا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہوگا کہ اللہ ہم سے حرم کے دروازوں کو بند نہ کر، اپنی رحمت کے دروازوں کو بند نہ کر، ورنہ کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جایا کرتے تھے، عمرہ حج کیا کرتے تھے، اور کس طرح جو ہے وہ لوگ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے تھے، لیکن ایسا کہ ہمارے گناہوں کا وبال آیا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے۔ تو اس لیے ہمیں سبق لینا ہے، ہمیں بدلنا ہے خود کو، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں نیکی کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے تاکہ وہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، اس کرونا سے ہمیں نجات دے، ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے معاملات میں آسانی والے معاملات کرے۔ تو اس لیے یہ استغفار اور توبہ کی برکت سے اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ سعد بن معاذ بھائی کا سوال ہے رزق کے حوالے سے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کا آن لائن بزنس ہے، لیکن پچھلے کافی منتھ سے کام نہیں چل رہا اور نہ ہی کوئی نیا کام مل رہا ہے۔ آپ نے کسی کو وظیفہ بتایا تھا سورۃ توبہ والا آخری آیت کا، وہ میں بھی کر رہا ہوں 300 بار والا۔ اس کے علاوہ کوئی پڑھائی بتا دیں۔ سب سے پہلے تو بھائی جان آپ کثرت استغفار شروع کر دیں۔ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی رزق میں کامیابی کے لیے، برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں استغفار کرو گے میں تمہارے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ کس طرح آسانیاں؟ اللہ فرماتے ہیں تمہاری پریشانیاں دور کر دوں گا، تکالیف کو دور کر دوں گا، معاملات آسان کر دوں گا، تمہیں رزق وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے تم گمان بھی نہ کرو۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ رزق ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے،
اسے چاہیے کہ وہ استغفار کثرت سے کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی کثرت سے مانگے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ وہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر مشکل پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتا دیتے ہیں، راستہ بنا دیتے ہیں، اور اسے رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ تو رزق میں برکت چاہتے ہو تو استغفار کے ساتھ جڑ جاؤ، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے اللہ تعالیٰ سارے معاملات آپ کے آسان کر دیں گے۔ دوسرا، جو بندہ ذکر زیادہ کرتا ہے، ذکر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ جو زیادہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، جو بندہ یہ پڑھائی ذکر زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے ذکر کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیں گے، آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ احمد ظہور بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر پیشاب صاف کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا ان کو، یہ کیسا خواب ہے؟ آپ اپنے معاملات کو بہتر کریں اور استغفار کریں۔ آپ کے اندر کچھ ایسے معاملات، آپ میں یا آپ کے گھر میں کچھ ایسے معاملات ہیں، ایسے کام ہیں، ایسا عمل ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، استغفار کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں وہ کون سا گناہ آپ کے اندر یا آپ کے گھر والوں کے اندر، گھر کے اندر، مثلا گھر کے اندر سے مراد ہے کہ کوئی مال ایسا آ رہا ہے جو گھر کے اندر آ رہا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، ایسے ذریعے سے آ رہا ہے، تو وہ اس چیز کو ختم کیا جائے۔ تو یہ خواب اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں اکثر کسی شخص کو ان کے اوپر سانپ چھوڑنے دیکھتے ہیں کہ ان کو سانپ ان پر چھوڑ رہا ہے، پھر انہوں نے سورہ بقرہ وغیرہ پڑھنا سٹارٹ کی ہے ریئل میں، تو اس کے بعد جو خواب آ رہے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ سانپ جو ہے وہ کمزور ہو رہے ہیں اور وہ مطلب مر رہے ہیں۔ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات کرے۔ شیطانی عمل جب کیا جاتا ہے، کوئی بندہ شیطانی عمل یا اثر کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے، یہ جو پڑھائی کر رہے ہیں یہ بھی بڑی بہترین ہے، ساتھ میں حفاظتی پڑھائی شروع کر دیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، تو اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے محفوظ کر لیں گے۔ اور جو آپ کو خواب آ رہے ہے اس کا تو واضح مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شر سے بچا لیا ہے، آپ کا دشمن شیطان کمزور ہو چکا ہے۔ خواب کے اندر اکثر جو ہے وہ اپنی والدہ سے دور ہو جاتی ہیں، یہ خواب ان کو بار بار نہیں آتا اور دوبارہ والدہ نہیں ملتی۔ ہاں، آپ کو پڑھائی کی ضرورت ہے، کوئی جو ہے وہ شیطانی اثر یا عمل کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، جس طرح کا خواب آپ نے بتایا ہے، تو پڑھائی، حفاظتی پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کریں۔ ایک خواب کے اندر میں نے اپنے کزن کی وفات دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی، ایمان والی جو ہے وہ لمبی زندگی دیں گے انشاءاللہ۔ عاطف بھائی کا سوال ہے کہ دکان وغیرہ ہے ان کی وہ چل نہیں رہی، تو اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ پیارے بھائی، وہاں پر پڑھائی کریں، استغفار کثرت سے کریں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائی وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس قسم کا معاملہ، مطلب وہ کام کیے جائیں جس سے برکت ہوتی ہے۔ برکت کس چیز سے ہوتی ہے؟ ذکر سے برکت ہوتی ہے، تلاوت سے برکت ہوتی ہے، قرآن پاک کی اور اذان دینے سے شیطانی اثر عمل ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کریں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر ان کے ہسبینڈ جو ہے ان کی والدہ کے گھر اورنج وغیرہ لے کر آئے ہیں، کنو وغیرہ، لیکن وہ سب خراب ہوتے ہیں، ان کی ریئل میں ناراضگی وغیرہ چل رہی ہے اور بول چال بھی نہیں ہے۔ صدقہ دینا شروع کریں، کچھ معاملات میں خرابی ہے، کچھ معاملات میں جو ہے وہ خرابی کی وجہ سے کچھ معاملات ہو رہے ہیں، تو صدقہ دینا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کر دیں گے آپ کے لیے۔ استغفار کثرت سے کریں، خواب اچھا نہیں ہے، اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ سسٹر سویرا خان اگر قاری صاحب سے بات کرنا چاہتی ہیں تو 2 نمبر موجود ہیں، ہفتے اتوار کے علاوہ کال کریں گی تو اگر قاری صاحب فری ہوں گے تو آپ کی بات ضرور کروا دیں گے۔ ابھی بھی آپ اس سیشن میں اپنا سوال پیسٹ کر دیں، قاری صاحب سے پوچھ کر ابھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ نمبر جو ہیں وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، صبح 9 میں سے لے کے شام 4 بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں، فرائیڈے کے علاوہ کال کریں، فرائیڈے کو نمبر بند ہوتے ہیں۔ بچے نماز نہیں پڑھتے اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کیا کریں؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ، پانی پر دم کر کے، کھانے پینے والی چیزوں پر 100 مرتبہ دم کر کے انہیں دیا کریں، اور ساتھ میں سورۃ الم نشرہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ کھانے پینے والی چیزوں پر دم کیا کریں، صبح شام انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔
پنڈی بٹیاں سے پچھلے 2 ہفتے پہلے آپ کے پاس آئے تھے، طبیعت کافی بہتر ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہے اور پڑھائی بھی نہیں ہو رہی، تو آگے کیا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک بار پھر آ جائیں اگر آپ کی اجازت ہو؟ اگر آپ آنا چاہتے ہیں، محسوس کرتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں، ادروائز آپ کا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا تھا۔ اب صرف شیطان کا وسوسہ اور خوف ہے جو آپ کو اس طرف جانے نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اس چیز سے نکالیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے آپ کے لیے۔ ڈر اور خوف کا علاج بتا دیں۔ ڈر اور خوف کا آسان علاج ہے۔ ڈر اور خوف، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آتا کیوں ہے؟ ڈر اور خوف آتا ہے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے دل میں آ کے۔ تو وسوسہ کیسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا کچھ نہیں بنے گا، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے، یا تم ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس طرح کے مختلف وسوسے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں شیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تمہارے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سارے کے سارے خوف اور وسوسے شیطان کے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی وسوسہ ڈالتا ہے شیطان من الجنۃ والناس، جنوں میں سے کچھ وسوسہ ڈالنے والے، انسانوں میں سے وسوسہ ڈالنے والے۔ تو سورہ ناس، فلق ناس پڑھنے سے وسوسے کا علاج ہو جائے گا، اعوذ باللہ اور لا اللہ قوت الا باللہ پڑھنے سے خوف کا علاج ہو جائے گا۔ خوف اور وسوسہ یہ مین مسائل ہیں، بہت بڑی بڑی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو ان کے علاج کے لیے، ان کے حل کے لیے جو ہے یہ پڑھائی کی جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے۔ وسوسہ، اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا کہ وسوسے کی وجہ سے، وسوسے پر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل کر دی ہے۔ سورہ ناس اللہ تعالیٰ نے وسوسے کے علاج کے لیے نازل کر دی، تو پتہ چلا یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے جس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کی ہے۔ اور ایک چیز بڑی سمجھنے والی، من الجنۃ والناس کا ہے، جنوں کے وسوسے سے بھی اور انسانوں کے وسوسے سے بھی۔ اللہ جنوں کا وسوسہ چلو سمجھ آ گیا کہ جنوں کا وسوسہ جو دل میں آ کے وسوسہ ڈالتے، انسانوں کا وسوسہ کیا ہے؟ انسانوں کا وسوسہ، جب میں نے اس پر ریسرچ کی، جب میں نے اس میں ڈھونڈا کہ انسانوں کا وسوسہ کیا ہے، تو مجھے پتا چلا کہ ہر وہ چیز جو آپ کی، ہر وہ بندہ جو آپ کی امید کو توڑتا ہے، جو آپ کو کامیابی کے راستے سے روکتا ہے، جو آپ کو کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں مایوس کر دیتا ہے، نا امید کر دیتا ہے، کہتا ہے تمہارا کچھ نہیں بنے گا، تم کچھ نہیں کر سکتے، ایسا بندہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے، ایسے بندوں سے پناہ مانگو، میری پناہ میں آ جاؤ۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ جنوں سے بھی اور انسانوں کے وسوسے سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ پڑھائی کرنے سے سورہ فلق ناس، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنے سے انشاءاللہ وسوسے سے نجات مل جاتی ہے۔ قاضی صاحب، میری 3 سسٹر ہیں، ان کی شادی ہوئی ہیں، تینوں کی اولاد نہیں ہے، میڈیکل کوئی پرابلم نہیں ہے، چیک کروایا ہے، کسی نے کہا ہے کہ وہ بندش وغیرہ معاملہ ہے، لیکن توڑ وغیرہ کوئی نہیں کر پایا، کوئی عمل بتا دیں۔ دیکھیں جی، ایسے ہے کہ اس طرح تو نہیں ہم کچھ بھی بتا سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ یا تو ہمارے پاس مریض سامنے ہو تو ہم چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس کو جادو کا مسئلہ ہے یا بیماری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پڑھائی ہم بتا دیتے ہیں، وہ آپ شروع کر لیں۔ جادو کا مسئلہ ہوگا یا ویسے معاملات ہوں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع، یہ 4 اللہ کے نام ہیں۔ یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع، یہ 4 اللہ کے نام 100 مرتبہ۔ ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ۔ اسی طرح درود ابراہیمی 11 مرتبہ، استغفر اللہ 700 مرتبہ۔ یہ صبح شام پڑھنا ہے، پانی پر دم کر کے، تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، اور کالی مرچ جوائن پر دم کر لے، 3 کالی مرچیں 1 چٹکی جوائن کی پانی کے ساتھ لینی، ایک کام ہو گیا۔ دوسرا رقیہ دم ہمارے یوٹیوب چینل سے لے لینا ہے، رقیہ دم صبح شام 3 مرتبہ سننا ہے۔ جادو ہوگا، بیماری ہوگی انشاءاللہ، یا کوئی بھی جسمانی مسئلہ ہوگا، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے بہتر ہو جائے گا۔ رافی بھائی کا سوال ہے کہ کچھ سالوں سے جادو جنات کا معاملہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا، وظیفے بھی کیے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی۔ بھائی جان، اگر آپ سارے کام کرتے ہیں تو آپ کو جادو جنات کا مسئلہ بہتر نہیں ہو رہا، تو ڈھونڈیں آپ کے اندر کمی کیا ہے۔ اللہ کے وعدے تو سچے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو سچے ہیں، تو آپ میں کمی ہے، کوئی وہ ڈھونڈے اس کو ختم کریں۔ کیا کوئی ہم ادھر پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے، تو پھر فائدہ نہیں دے گی ہماری پڑھائی۔ پڑھائی کر رہے ہیں، ادھر ہم تسبیح پھیر رہے ہیں اور ادھر ہمارا دھیان جو ہے وہ کہیں اور گناہ کی طرف گیا ہوا ہے کہ شام کو جو ہے وہ فلاں کام کس طرح کرنا ہے، فلاں کے پیسے کس طرح مارنے ہیں، تو بھائی اس طرح فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم جب بھی عمل کریں، جب بھی ذکر کریں، توجہ کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ پڑھائی جو ہے حفاظتی پڑھائی شروع کر لیں آپ، اور رقیہ دم شروع کر لیں، صبح شام ریگولر شروع کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 3 ہفتوں میں آپ کا ہر قسم کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نماز پابندی رکھیں۔ میرے بھائی کافی مشکل میں ہیں، ان کا پاسپورٹ واپس نہیں مل رہا، تو کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں۔ بھائی سے کہیں کہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے آیت کریمہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے معاملات آسان کر دیں گے۔ خواب کے اندر گھوڑا وغیرہ دیکھنا اور پیلے رنگ کا سانپ دیکھنا۔ اچھا ہے، گھوڑا دیکھنا اچھا ہے، لیکن جب تک آپ خواب مکمل نہیں بتائیں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ نہیں بتایا جا سکتا کچھ بھی اس طرح کا، کہ ایگزیکٹ تعبیر نہیں بتائی جا سکتی، لیکن گھوڑا دیکھنا برا نہیں ہے، لیکن آگے یعنی کہ ڈیٹیل جو ہے وہ بتانی پڑے گی۔ دولت کے لیے کوئی وظیفہ؟ استغفار بہترین عمل ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ سسٹر سویرا خان، ابھی فی الحال نمبر بند ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ جو ٹائم دیا گیا صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے کے درمیان کال کریں، انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ ہمارے نانی کے گھر سے ہمارے گھر پر جادو کیا جاتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمران بھائی کا سوال ہے۔ آپ کو حفاظتی پڑھائی کرنی چاہیے، حفاظتی پڑھائی کرنے کے بعد جادو تو کیا، جادوگر کا ابا بھی آ جائے انشاءاللہ آپ پر جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک بار آپ نے جادو کو اپنے گھر سے، اپنے اندر سے ختم کر لیا ہے، اس کے بعد آپ حفاظتی پڑھائی کرنی شروع کر دیتے ہیں، آپ پر جادو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ رقیہ دم سننے سے انشاءاللہ جادو اگر ہو تو ختم ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو تو حفاظت رہتی ہے۔ جی، انڈیا سے بھی آپ انہی 2 نمبروں پر رابطہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ واٹس ایپ پہ کال بھی نہیں ہوئی، علاج بتا دیں۔ دیکھیں جی، ایسے ہے کہ اگر عاشق جن کا ایک اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ یہ عاشق جن کا مسئلہ ہے یا اس قسم کا مسئلہ ہے، خود مطلب نہ اس چیز کو لگا دیا کریں۔ ہاں، کچھ علامات ہوتی ہیں جن کو انسان عاشق جن کہتا ہے، لیکن اصل میں وہ علامات جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور بسا اوقات جادو ہوتا ہے اور انسان کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو معالج سے سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ دوسری چیز، علاج، اب دونوں چیزوں کا الگ الگ علاج ہوگا۔ اگر آپ نے کیفیات بتائی ہوں گی تو ہم تجویز کریں گے کہ کون سا علاج بہتر رہنا ہے آپ کے لیے، تو یا تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم مکمل طور پر چیک کر کے آپ کو علاج تجویز کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم علاج آپ کو بتا دیتے ہیں، جیسے آپ نے جتنی کی بات بتائی ہے اس حساب سے علاج بتا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، صبح شام اور سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پانی تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آپ نے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ 300 مرتبہ جو ہے وہ صبح شام پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 300 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عاشق جن کا یا اس قسم کا کوئی بھی جناتی مسئلہ ہے وہ اس کرنے سے اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کچھ معاملات، آپ نے رقیہ دم سنے اور استغفار چلتے پھرتے ذکر جتنا زیادہ کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے معاملات بہتر ہوتے جائیں گے۔
سسٹر کا سوال ہے کہ گھر میں ہر وقت پریشانی ہے، لڑائی ہے، سب بیمار رہتے ہیں، کام میں رکاوٹ کافی ہے، خواب کے اندر مردے لوگ نظر آتے ہیں، جنازے نظر آتے ہیں، حفاظتی پڑھائی میں سورہ بقرہ وغیرہ یہ پڑھ رہی ہیں۔ حفاظتی پڑھائی میں حفاظتی پڑھائی سورہ بقرہ پڑھ رہی ہیں، یہ لکھا ہے۔ حفاظتی پڑھائی سورہ بقرہ نہیں ہے، حفاظتی پڑھائی میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق، سورہ ناس ہیں، اور آپ یہ پڑھائی صبح و شام جو ہے وہ کرنی شروع کر دیں۔ جو علامات آپ نے بتائی ہیں وہ ویسے تو بظاہر تو جادو کی علامات نہیں ہیں، لیکن ممکن ہے کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی ہو آپ کے ساتھ، تو اس کے علاج کے حوالہ سے یہ ہے کہ جو یہ 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق، ناس، یہ 7 مرتبہ شروع کر دیں صبح و شام اور سونے سے پہلے، اور اس کے ساتھ رقیہ دم ہمارے یوٹیوب چینل سے لے لیں، 3 مرتبہ سب لوگ سنیں صبح و شام، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کوئی جادو کا مسئلہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت۔ بدنامی سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ؟ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، یہ دعا ہے، آپ کو حسن المسلم میں مل جائے گی۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہ میرے عیبوں پر، میرے معاملات پر جو ہے وہ پردہ ڈال، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ کیا بچوں کو بیری کے پتوں سے نہلا سکتے ہیں؟ بالکل نہلا سکتے ہیں، بہت اچھا ہے، فائدہ مند ہے۔ یہ رشتہ نہیں ہو رہا، فیس نہیں خراب، لوگ جب بھی آتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں، استغفار زیادہ پڑھا کریں، ذکر زیادہ کیا کریں۔ شیطان جو ہے وہ ممکن ہے کہ اس کام میں انوالو ہو، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ غصہ وغیرہ آ رہا ہے یا اس قسم کا معاملہ، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ پڑھائی کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اللہ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایسا 15 دن پڑھائی کر لی ہے، اگر درمیان میں طبیعت وغیرہ خراب ہو جائے تو کیا شروع سے وظیفہ کرنا پڑے گا؟ نہیں، شروع سے نہیں کرنا پڑے گا، آگے جاری رکھیں اس کو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرما دیں گے۔ ایک دو سسٹر جو ہیں وہ اولاد کے حوالے سے دعا کی اپیل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالحہ اولاد سے نوازے۔ خواب کے اندر مٹی نظر آتی ہے اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ ادھورا خواب ہے، پورا نہیں بتایا ہوا، مٹی کس کو نظر آتی ہے، کیسے نظر آتی ہے، اور کپڑے کس کے ہیں، یہ چیزیں ساری دیکھ کے پھر بتایا جائے گا۔ بہت زیادہ خوشبو وغیرہ آتی ہے اور بال بھی خود بخود کٹ رہے ہیں اور کافی زیادہ یہ ویک بھی ہو گئی ہیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، ناس 33 بار پڑھا کریں، پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ بچوں کو سبق بھول جاتا ہے، ان کی یادداشت بہتر کرنے کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سورۃ علم نشرہ، سورہ فلق، ناس 7 مرتبہ پڑھا کریں، اور ان کو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 24 سے 28 تک، وہ 7 مرتبہ ساتھ میں ملا لیں۔ یہ پڑھ کے پانی پر اور تیل پر اور کھانے پینے والی چیزوں پر دم کر کے دیا کریں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ پیریڈز کے دنوں میں وظیفہ کر سکتے ہیں؟ جی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، حفاظتی پڑھائی کی جا سکتی ہے۔ خواب میں دیکھا ہے کہ پاؤں میں گوبر وغیرہ لگا ہے۔ یہ اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے، اپنے اعمال کو بہتر کر لیں، آپ کے معاملات میں کوئی غلطی یا گناہ ہے۔ نظر بد کا علاج بتا دیں۔ نظر بد کے علاج کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پڑھائی، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر جس کی نظر لگی ہو اس کا پتہ چل جائے تو اس کو وضو کے پانی سے جو ہے وہ کر لیا جائے۔ وضو کے پانی سے جو ہے وہ آپ اگر اس وضو کے پانی سے نہا لیں، یا وضو کے پانی سے یعنی جس کو نظر لگی ہے وہ نہا لے تو نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پڑھائی آپ جس کو نظر لگی ہے وہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، ناس، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ پڑھ لے، تو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے
وہ اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کاروبار چلتا چلتا بند ہو گیا ہے، بہت پریشان ہے، کیا کریں؟ استغفار کثرت سے کریں، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام پڑھنی، استغفار 1000 مرتبہ پڑھنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے۔ نیا گھر بنانا چاہ رہے ہیں، کیا کریں؟ وظیفہ وغیرہ یا کوئی دعا؟ اس کے لیے جو ہے وہ آپ ایک تو استغفار کثرت سے کریں، اور اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے معاملات آپ کے لیے آسانی کر دیں گے۔ اگر کوئی رکاوٹ یا اس قسم کا معاملہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سسر کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، دماغی بیمار ہیں، دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ محمد عاصم شیخ نام ہے، ان کو پلیز دیکھ کے بتائیں کہ ان کو روحانی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس طرح دیکھا نہیں جا سکتا، اس طرح نہ پتہ چلتا ہے، یا تو مریض سامنے ہو یا اس کی علامات کیفیات ہم پوچھتے ہیں، علامات کیفیات سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو جادو کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ تو اس کے حوالہ سے یہ ہے کہ آپ کو کچھ پڑھائی بتا دیتے ہیں، وہ آپ ان پر دم کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں۔ سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس اور درود ابراہیمی 33 مرتبہ 33 ٹائم جو ہے وہ اس کو صبح شام پڑھا جائے، اور پڑھ کے ان کو دم کیا جائے۔ یہ 21 دن کیا جائے، پہلے ہفتے میں انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی، ساتھ میں رقیہ دم سنایا جائے۔ اگر جادو جنات کی وجہ سے ہوا تو بھی، اگر جسمانی بیماری ہوئی تو بھی۔ خواب کے اندر سیڑھیاں نظر آتی ہیں، لیکن جو آخری سٹیپس ہوتے ہیں وہ چڑھے نہیں جاتے۔ ہاں، کچھ رکاوٹ کا معاملہ ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح شام، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام، اور استغفر اللہ 500 مرتبہ صبح شام شروع کر لیں، انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خواب میں چھپکلی کا حملہ کرنا، یہ جادو جنات کے مسائل کی طرف بھی اشارہ ہے، اور کچھ دوسرے معاملات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی اس قسم کے معاملات ہوں۔ حفاظتی پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کر لیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ آپ کو پڑھائی کرنی ہوگی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھا کریں زیادہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے آپ کو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سانپ نے میری جو انگلی ہے وہ منہ میں پکڑی ہوئی ہے، پر وہ مجھے تکلیف نہیں دے رہا۔ ہاں، اپنے ارد گرد دیکھیں کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن آپ کے علم میں نہیں ہے، یا آپ اس کو اچھا جان رہے ہیں۔ کوئی بھی شریر ہو سکتا ہے، وہ حاسد ہو سکتا ہے، وہ آپ کے عزیز میں ہو سکتا ہے، دوست و احباب میں ہو سکتا ہے، تو اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہے۔ طاؤر رحمان بھائی، آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا، آپ دوبارہ اپنا سوال پیش کر دیں۔ بہت سارے کمنٹ ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے جو سوال ہوتے ہیں وہ سامنے ہماری نظروں سے گزرتے ہی نہیں ہیں، تو جس وجہ سے کافی بھائی رہ جاتے ہیں۔ میں انڈیا سے ہوں، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ سعودی عرب رہتے ہیں، کامے کا مسئلہ ہے، کچھ دعا وغیرہ بتا دیں۔ آیت کریمہ کثرت سے پڑھے، استغفار کثرت سے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دیں گے، جو بھی کوئی رکاوٹ ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھی صحت کے لیے وظیفہ بتا دیں، کافی زیادہ ویک ہو چکی ہیں، جو بھی کھاتی ہیں کچھ اثر نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ بہترین عمل ہے ہر طرح کی روحانی جسمانی بیماری کے لیے، بیماری کے علاج کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ آپ ذکر زیادہ کیا کریں، ذکر بہترین جو ہے وہ عمل ہے انسان کو روحانی اور جسمانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے۔ میرے ہسبینڈ کو کافی زیادہ عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں، ہر وقت مجھ سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، شک بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اپنی دماغ سے ہی سوچ کر اور مجھ پر الزام لگاتے ہیں اور لڑتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے ان کو، کچھ حال بتا دیں۔ تہجد پڑھنی چاہیے، آپ کو تہجد پڑھنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے تہجد کے وقت روزانہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، صحابہ سے کہا یہ پڑھا کریں، اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا۔ صحابہ نے کہا حضور کیا آپ بھی ہم بدل سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بدل تو نہیں سکتے، لیکن اللہ کی 2 انگلیوں میں دل ہیں،
انسان کے جس کو جدھر چاہے وہ پھیر دے، تو انسان کا دل کسی طرف بدل جانا، پھر جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں گے تو وہ اس کا دل بدل دے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ دل کو بدلتے ہیں، دل کی دنیا کو بدلتے ہیں، تو معاملات پریشانیوں سے نکل کر آسانیوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے وہی طریقہ رکھنا ہے، عزت و اکرام دینے والا، معاملات کو مطلب سمجھنے والا، ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنے والا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو وہم کی بیماری ہے، 19 سال ہو گئے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ 300 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ کلمات ہیں، امنت باللہ و رسولہ، اس کے ساتھ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کا آخری حصہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ امنت باللہ و رسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، یہ 300 مرتبہ۔ اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ۔ یہ مسئلہ وہم کا جو ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کو میں سے کسی کو تھا، تو انہوں نے ذکر کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھائی بتائی۔ یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ مطلب انسان کو وسوسے آتے ہیں کہ وہ مثلا محسوس کرتا ہے کہ اس نے ہاتھ دھوئے ہیں، تو اس کو محسوس ہوگا کہ ہاتھ ہی نہیں میرے صاف ہوئے، بار بار دھوئی جا رہا ہے، بار بار اپنے آپ کو صاف کیے جا رہا ہے، لیکن وہ صفائی نہیں ہو رہی۔ دوسرا کام کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا کام، دوسری طرح کا وسوسہ یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وسوسہ آنا۔ یہ بڑے مسائل ہیں۔ مثلا ایک صحابی نے حضور سے آ کے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے ایسے وسوسے اللہ کے بارے میں آ رہے جو میں ذکر بھی نہیں کر سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حل بتایا، فرمایا تم یہ پڑھا کرو، تو یہ پڑھائی جو میں ذکر کر چکا ہوں، یہ پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے وسوسوں کا یہ جو ہے وہ وہم کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عطا الرحمان بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ دینے کا نام نہیں لے رہا، کیا کریں؟ یہ اس کے لیے دعا کریں، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کو ادھار دیتا ہے تو چاہیے اس کو کہ وہ وعدے پر جو ہے وہ واپس کرے۔ اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا تو آپ نیکی سمجھ کے اس کو جو ہے وہ وقت دیں، ٹائم دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس دن انسان کے پاس کوئی ایک عمل نہیں ہوگا جو اس کو بچا سکے، مگر یہ عمل کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے کسی بندے کو پیسے دیے اور اس کے پاس نہیں ہوئے، تم نے اس کو ٹائم دیا، موقع دیا، تو یہ عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ شاید اس سے زیادہ کوئی عمل نہ ہو، تو اس لیے یہ عمل نیکی سمجھے۔ باقی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے، وہ آپ کے معاملات، آپ کے پیسوں والا معاملہ حل کرے۔ ایک خواب کے اندر سانپ، چپکلیاں اور بھینسیں جو ہیں ان کے پیچھے لگی نظر آتی ہیں، 500 لوگ ہیں، ایسا ہے؟ یہ جادو جنات کی علامات میں سے ہے۔ جادو جنات کے مریض کو اس طرح خواب آتے ہیں تو حفاظتی پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ حفاظتی پڑھائی میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس صبح شام سونے سے پہلے پڑھیں، اور اس کے ساتھ جو ہے رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سنیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ مر جانے کی بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے کہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ والا جو کلمہ ہے عاشق جن کے حوالے سے، فجر کے بعد اگر 100 دفعہ سے زیادہ نہ پڑھ سکیں تو کیا سارا دن کثرت سے پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا؟ جی 100 دفعہ پڑھنا بھی بہت ہے، 100 دفعہ پڑھ لینا بھی کافی ہے، باقی دن میں پڑھیں گے تو وہ بھی فائدہ ہوگا، لیکن 100 دفعہ سے کم نہ پڑھیں۔ عاشق جن کے حوالے سے اور 12 سال سے اولاد نہیں ہے، یہ سوال ہو چکا ہے، آپ تھوڑا سا پیچھے سیشن کر کے دیکھ لیں، آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا۔ آپ سے پڑھائی لی تھی کچھ دن، کافی فرق پڑا ہے، لیکن ابھی پھر سے حالت وہی ہو رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ وسوسے کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں،
وسوسے اور خوف کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ آپ پڑھائی کریں، اور وہی پڑھائی کرنی ہے، وہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دیں گے۔ آپ نے وہی پڑھائی کرتے رہنا ہے، شیطان کے وسوسہ آئے، خوف آئے تو اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بیڈ پر بہت سارے کالے سانپ ہوتے ہیں، اور یہ سوچتی ہیں کہ جادو کی وجہ سے جس طرح حضرت موسیٰ کی آنکھوں پر ہوا تھا، پھر وہ سانپ مر جاتے ہیں۔ شیطانی اثر ہے، شیطانی وسوسہ ہے، اگنور کریں، اور اس کو جو ہے وہ آپ پڑھائی، حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں۔ یہ شیطانی خواب اور شیطانی وسوسہ ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ قاری صاحب، جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ڈر جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہم بہت زیادہ رہتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ہر وقت وہم رہتا ہے، ڈر رہتا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کے نکلا کریں، انشاءاللہ کسی قسم کے کوئی بھی شر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ پڑھائی کرنے سے، عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، معاملات آسان کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ پڑھائی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی ضرورت کے وقت ہی نکلنا ہوتا ہے، ہر وقت تو نہیں نکلنا، تو پریشان نہ ہوا کریں۔ میرے ہسبینڈ پہلے امامت کرواتے تھے، مگر اب وہ بالکل نماز نہیں پڑھتے، کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں ان کے لیے۔ ان کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، اور انہیں تلقین کریں، وہ بھی اور آپ بھی پڑھیں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اور کثرت استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق آپ سے کیوں چھینی۔ کالے جادو کا توڑ اور حل بتا دیں، اور دفن شدہ جو جادو ہوتا ہے اس کا توڑ حل۔ سورہ فلق اور ناس بہترین علاج ہے، جو ہے وہ ہر قسم کے جادو کا، چاہے وہ کالا ہے، سفلی ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا بھی ہے، آپ سورہ فلق ناس پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جادو سے آپ کو محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ آپ حفاظتی پڑھائی کریں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ انسان پر کوئی جادو ہے تو ہم نے حفاظتی پڑھائی اور سورہ فلق ناس پڑھنی ہے۔ وہ دفن ہے، وہ کہیں گرے لگی ہوئی ہیں، وہ کہیں بھی ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ علاج ہے۔ علاج ہم نے اپنا کرنا ہے، اللہ نے کہیں بھی وہ شر ختم کر دینا ہے۔ وہ ہماری طرف سے، وہ بسا اوقات یہاں پر ہم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو مریض جو ہے وہ کہیں دور، مطلب اس کا عمل کہیں دور پڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے پڑھائی کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شر کو ختم کر دیتے ہیں۔ مریض پر پڑھائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شر کو ختم کر دیتے ہیں۔ جادو کا جو علاج ہے وہ بار بار پڑھائی کرنے سے ختم تو ہو جاتا ہے، لیکن جادو کروانے والا باز نہیں آ رہا، پریشان ہو گئے ہیں یہ۔ سورت یونس کی آیت نمبر 77 ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اور سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 69 ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ یہ 300 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے۔ اللہم اِنَّا نَجْعَلُکَ فِی نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِکَ مِن شُرُورِهِمْ 300 مرتبہ۔ یہ عمل 1 مہینہ کر لیں، جادوگر آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ، ایسا غائب ہوگا کہ وہ دوبارہ عمل کرنا تو دور کی بات، وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی الماری سے کھلونے اور اس طرح کے گفٹ نکال کر اپنی سسٹر کو دے رہی ہیں بچوں کے لیے، ریئل میں ان کے ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے، کوئی پریشانی والا خواب نہیں ہے۔ یہ 3 سال سے بیمار ہیں، والد صاحب بھی کافی زیادہ بیمار رہتے ہیں، اور گھر میں جانور وغیرہ بھی بیماری سے مر جاتے ہیں، کچھ جانوروں کو تو اس طرح جیسے نظر وغیرہ لگ جاتی ہے، یہ ہے کہ آپ اس طرح اور کچھ جانوروں کو نظر نہیں آتا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ آپ پڑھائی کریں گھر میں، اذانیں دیں، اور سورہ فلق میں 7 مرتبہ چاروں کونوں میں پڑھیں، چاروں کونوں میں اذانیں دیں 7۔ یہ 7 دن کر لیں، ہر طرح کا شر ختم ہو جائے گا گھر سے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ حفاظتی پڑھائی آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے کرنی ہے۔ اگر کوئی جادو کا مسئلہ کسی فرد پر ہوا تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ کے۔ خواب میں گھر کے صحن کو بڑا دیکھنا، بڑا ہوا ہے صحن۔
اچھا خواب ہے لیکن اس کی ڈیٹیل بتائی جائے گی تو علاج بتایا جا سکتا ہے۔ ایک خواب کے اندر سونا گم ہوتے ہوئے دیکھنا لیکن بعد میں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے، آپ کو خیر انشاءاللہ ملے گی، بھلائی ملے گی انشاءاللہ۔ ایک خواب کے اندر کتے وغیرہ دیکھنا۔ خواب کے اندر کتے وغیرہ دیکھنا، یہ کتے کس صورت میں دیکھے ہیں، پیچھے لگے دیکھے ہیں، یہ ویسے دیکھے ہیں، تو یہ ڈیٹیل بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی مطلب جا سکتی ہے۔ ویسے یہ شیطانی خواب ہوتا ہے اور شیطانی عمل یا اثر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایم ڈی عمران بھائی اپنے سوال کی ذرا وضاحت کریں، آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سسٹر رفت، واٹس ایپ پر میسج کے جواب نہیں دیے جاتے، بہتر یہی ہے کہ آپ نمبر پر ڈائریکٹ کال کریں۔ صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے کے درمیان کال کریں، انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ خواب کے اندر سمندر وغیرہ دیکھنا۔ خواب کے اندر سمندر دیکھنا اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی ڈیٹیل بتائی جائے تو تعبیر بتائی جا سکتی ہے۔ آپ نے جو پڑھائی بتائی تھی وہ میری بہن بالکل نہیں کرتی، الٹا غصہ کرتی ہے، نماز کے نام سے بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور رقیہ بھی نہیں سنتی۔ میڈیسن نہیں کھائیں گے تو علاج نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ میڈیسن کھائے بغیر آپ ڈاکٹر سے کہیں کہ ہمارا جو ہے مریض میڈیسن بھی نہیں کھاتا تو علاج جو ہے وہ ہو جائے، تو اس طرح علاج نہیں ہوگا، یا پھر ہمارے پاس لیں اس کی ٹریٹمنٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک خواب میں دیکھا ہے کہ یہ ماں بننے والی ہیں حالانکہ یہ بیوہ ہے۔ دوبارہ بتائیے۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ یہ ماں بننے والی ہیں لیکن یہ اصل میں بیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے نوازے گا، وہ مالی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ آپ کے اگر اولاد ہے تو اس کے آگے اس کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فضل اور خیر سے نوازے گی انشاءاللہ، آپ کو فضل اور خیر سے نوازے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دیں گے دنیاوی زندگی میں۔ جادو کا مسئلہ ہے، علاج کروا رہی ہیں مگر ان کا جو لیفٹ ہینڈ ہے اس کی ہتھیلی جلتی ہے اور چیزیں ان کے ہاتھ کو ہلاتی ہیں۔ حفاظتی پڑھائی کریں، اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 7 مرتبہ صبح شام ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے بدن پہ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ بہت زیادہ غصہ وغیرہ آتا ہے، بات بات پر روتی رہتی ہیں، کیا وجہ ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ غصہ آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور رونا یہ مایوس شیطان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ زیادہ کثرت سے پڑھا جائے تو یہ بہتری آ جائے گی، کیونکہ شیطان کے جو 3 رستے ہیں حملہ کرنے کے، غصہ، وسوسہ اور خوف، اس میں غصہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو غصے میں غصہ دلا کر شیطان جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، تو اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بہترین علاج ہے اس مسئلے کا۔ ایک خواب کے اندر چھپکلیوں کو مرتے ہوئے دیکھنا۔ کس جگہ پر دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے، ویسے یہ مطلب آپ کے تعبیر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اچھا ہے۔ آگے ہی وہ اپنے سوال کی وضاحت کر رہی ہیں کہ انہوں نے چھپکلیوں کو تکیہ رکھ کے خود مارا ہے اور ان کی آنکھ کھل گئی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شر سے محفوظ کر لیا انشاءاللہ۔ الرجی کا کافی زیادہ مسئلہ ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، کچھ علاج وغیرہ بتا دیں۔ الرجی کا یہ ہے کہ ایک تو سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل سر میں، ناف میں اور الرجی والی جگہ پر لگایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ لے لیں، ایک روغن عناب ہوتا ہے وہ لے لیں، اس کو پانی میں ملا کر جو ہے وہ پیا جائے دن میں 3 مرتبہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دیں گے۔ گلاس پانی میں 4 چمچ ملا کے پیے جائیں۔ رشتے کا وظیفہ پڑھنے کے بعد خواب کے اندر چھپکلیوں کو کمزور دیکھا ہے۔ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شر کو دور کر دیں گے اور معاملات آسان کر دیں گے، پڑھائی کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ایک گھر میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں پر جہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ
لوگ کچھ تو شیطان کے بہکاوے میں ہوتے ہیں. جب آپ شیطان کا کہنا مانیں گے تو لڑائی جھگڑا تو ہوگا. جہاں پر برکت نہیں ہوتی، شر زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو ذکر کی ضرورت ہے، قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملات کر دیں گے. ایک سسٹر کا سوال ہے، کہہ رہی ہیں کہ میں جرمنی سے ہوں، کالا جادو دفن ہے، کسی نے توڑ نہیں کیا، سب نے پیسے لوٹ لی ہیں، کوئی جگہ نہیں ہے چھوڑی پاکستان میں علاج کے حوالے سے. دیکھیں آپ خود علاج کرنا شروع کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دفن ہے یا کہیں بھی کفن ہے یا دفن ہے، جو بھی ہے، ہمیں اس چیز سے غرض ہی نہیں. ہم انشاءاللہ ایسے جادو کو کچھ سمجھتے نہیں اللہ کی رحمت سے. ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے. ہم کوئی کمزور لوگ ہیں، ہم انسان ہوتے ہیں. ہماری تو تاریخ ہی بڑی ایسی ہے کہ ہم نے جنوں اور جادوگروں کے منہ جو ہیں وہ پھیرے ہوئے ہیں. تو ہماری تو تاریخ یہ ہے. بڑے سے بڑے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے بڑے سے بڑے جادوگر بلائے. بڑے بڑے جادوگر، وہ جادوگر جو ملک کے سب سے بڑے جادوگر ہیں. اور یاد رکھیں، اللہ تعالی نبی کو وہ معجزہ دیتے ہیں جو اس دور میں جس چیز کا بہت بڑا اثر ہو. یعنی کوئی جو نبی جس قوم کی طرف آیا ہے، اس قوم میں وہ قوم جس چیز میں بہت زیادہ کامیاب ہو نا، اللہ تعالیٰ اس طرح کا معجزہ دیتے. تو یہ قوم جادو میں بہت زیادہ آگے تھی، حضرت موسیٰ کی قوم. تو جادو اتنے بڑے بڑے جادوگروں کو بھی ہمارا تاریخ ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت سے ان کا جو ہے وہ منہ پھیر دیا، ان کا جو ہے وہ جادو کو ختم کر دیا. یہ دفن کیا، یہ دوسرے تیسرے جادو ہم ان کو سمجھتے کچھ نہیں ہے. حفاظتی پڑھائی 3 ٹائم کرنی ہے، صبح شام سونے سے پہلے. سورہ فلق ناس اس سے علاوہ، یہ حفاظتی پڑھائی سے علاوہ 33 مرتبہ پڑھا کرنی ہے. پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پیا کرنا ہے، تیل لگایا کرنا ہے. رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سنا کرنا ہے. جو 33 مرتبہ والی پڑھائی ہے وہ ایک ٹائم ہی کرنی ہے. انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتوں میں آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. رقیہ دم 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام، یہ کرنا شروع کر دیں. اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں. اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑھنا دیکھنا. شیطانی خواب ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اس قسم کا کرتا ہے. ایک تو اس کا یہ بھی اشارہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے. اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے. جو سبق وغیرہ یاد کریں وہ یاد رہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے جو ہے وہ سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ پڑھا کریں. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک 7 مرتبہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے. اذان ہو رہی ہے. اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ کرتے ہیں. ٹائمنگ اور جو دوست آپ پوچھ رہے ہیں نا، کو ٹائمنگ کے حوالے سے بتا دیں ڈیٹیل میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر.
الہ الا اللہ ٹائم کے حوالے سے بتا دیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ کال کرنے کے حوالے سے جو ٹائمنگ ہے وہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے کے درمیان ہے. فرائیڈے کے علاوہ کال کریں، فرائیڈے کو نمبر بند ہوتے ہیں. اور جو قاری صاحب کو ملنے کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہے، ہفتہ اور اتوار. جامعہ محمدیہ دارالاسلام 110 بارہ الچیچا وطنی، ضلع ساہیوال. کال کر کے آپ لوکیشن بھی لے سکتے ہیں. نمبر جو ہیں وہ اسی سیشن کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. محرم کے ساتھ آنا ہوتا ہے. کوئی خواتین کا، اکیلی خواتین کا محرم کے ساتھ آنا ضروری ہوتا ہے. جی آگے سوال. درود شریف کے ساتھ نادی علی پڑھنا. نادی علی کس نے بتایا ہے اور کس نے بنایا ہے، یہ چیز جاننا ضروری ہے. نہ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ صحابہ نے پڑھا ہے. الٹا اس میں کچھ ایسا میری والدہ وہم بہت زیادہ کرتی ہیں، اس کا کوئی حل بتا دیں. اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گی. اس سیشن کو سارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ شیئر ضرور کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہو سکے. میں شادی شدہ ہوں اور معاملات کافی خراب ہو رہے ہیں، ٹوٹنے کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا کریں کہ یہ چیز نہ ہو اور بچ جائیں ان کی شادی. سورت البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور حفاظتی پڑھائی صبح و شام اور سونے سے پہلے پڑھنی ہے. استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ کے معاملات خراب نہیں ہوں گے، بہتر ہو جائیں گے اللہ کے نام سے. خواب کے اندر مرغی اور بکری وغیرہ یا بکرا وغیرہ دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، ڈیٹیل میں خواب بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی. حفاظتی اذکار سے زنا والے خواب تو اب نہیں آتے، لیکن شادی نہیں ہو رہی، بیمار بھی رہ رہے ہیں، 30 سال ایج بھی ہو گیا، رشتہ نہیں. استغفار کثرت سے کریں، اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھیں اور اس کے ساتھ ذکر کثرت سے کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی رکاوٹیں بھی ختم کر دیں گے. وہ معاملات اللہ نے جو مسئلہ مین تھا وہ ختم کر دیا انشاءاللہ. محمد بھائی آپ کال کر کے اپنا سوال پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے. سسٹر فقیزہ خان، اتنا لمبا سوال سیشن کے اندر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، بہتر یہی ہے کہ مختصر اور جو مین پوائنٹ ہو وہی کمنٹ میں لکھا کریں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کال کر لیں اور ڈیٹیل سے اپنا مسئلہ بتا کر اس کا حل پوچھ لیں. کثرت سے ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی تعداد متعین ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا؟ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی قرآن نے کہا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یا اس قسم کے مختلف آیات مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کثرت سے کرنے کا کہا ہے. تو کثرت سے مراد ہوتا ہے کثرت، ہم کہیں کہ یہ جو ہے وہ آدھے بندے اس کے ساتھ ہیں، آدھے بندے اس کے ساتھ ہیں، یا ہم کہیں کہ زیادہ بندے اس کے ساتھ ہیں، تھوڑے بندے اس کے ساتھ ہیں. تو کثرت لفظ آدھے سے زیادہ پر بولا جاتا ہے. تو دن رات کا آدھے سے زیادہ حصہ اگر ہم لگائیں تو وہ کثرت لفظ استعمال ہوگا. تو کثیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یعنی کہ 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹوں سے زیادہ اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کو ہم کثیرہ کہیں گے. تو جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اتنا کریں. انشاءاللہ ذکر کرنے والے بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ذکر کرنے والے کی جس طرح مردہ اور زندہ کی ہے، اس طرح ذکر کرنے والے اور نہ ذکر کرنے والے کی مثال ہے. مردہ اور زندہ اتنا فرق ہے، اتنا کچھ جو ہے وہ ذکر کرنے والے کو ملتا ہے اور نہ کرنے والا اتنے چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے، جیسے زندہ بندہ جتنی چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور مردہ بندہ جتنی چیزوں سے محروم ہوتا ہے. ثاقب احمد بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر سفید بلی کے بچوں کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ اس کو لے جاؤ، لیکن یہ منع کر دیتے ہیں. اس خواب کے اندر بھی بہت سارے پھل فروٹ وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، کیلے وغیرہ. دیکھیں یہ جو اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے خواب کا، اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اس نے آپ کو کچھ کہا ہے تو وہ مطلب آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. بہرحال ویسے اس کی تعبیر اچھی ہی ہے. اس میں کچھ چیزیں آپ نے حذف کی ہیں جن سے تعبیر کے پہلوؤں میں مطلب مزید
جو ہے وہ وضاحت ہو سکتی تھی. تو بہرحال اس میں برا خواب نہیں ہے. عاشق جن جسم سے نکل گیا یہ کیسے پتہ چلے گا 1 سال ہو گیا علاج کرتے ہوئے؟ پڑھائی کریں. آپ نے کیا کرنا ہے پوچھ کے پڑھائی کریں. اب جو ہے وہ جب آپ پڑھائی کرتے ہیں تو وہ آپ کے جسم میں نہیں رہ سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پڑھائی کرنے والے بندے کے جسم میں رہ جائے، کیونکہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے پڑھائی کرنے سے. تو جتنی آپ نے پڑھائی کر لی بتا دی ہیں تو انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے جسم میں رہ جائے. یہ نمبر ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، دونوں نمبر دیے گئے ہیں. زی علی بھائی اپنے سوال کی ذرا وضاحت کریں، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ 5 سے 6 سالوں سے نزلے زکام کا مسئلہ چل رہا ہے، الرجی جاتی ہے ان کی بیگم کو، تو کیا کریں یہ سورہ عرفان؟ فاتح 41 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پیئے. تیل سر میں، ناف میں، پاؤں میں، کانوں میں لگائیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. یہ خواب کے اندر گدھے اور بکرے کے بچے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، ان کی گردنیں وغیرہ نہیں ہیں. شیطانی خواب ہے. صحابہ کو، ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب ایک صحابی کو خواب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا یہ شیطان تمہارے ساتھ رات کو کھیلتا ہے. خواب کے اندر گھر کے پانی کے ٹینک میں سے 2 انجان آدمیوں کی ڈیڈ باڈی وغیرہ دیکھنا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ شیطانی خواب ہے اس قسم کے جو شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے. پریشان کن جو خواب ہوتے ہیں اس قسم کے، یہ شیطانی خواب ہے. اکثر خواب دیکھتی ہیں کہ ان سے پیپر حل نہیں ہو رہا، قلم جو ہے رک جاتا ہے، اور بے بسی والا جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ دیکھتی ہیں. رکاوٹ والے، یعنی کسی کے معاملات میں رکاوٹ کے لیے جادو کیا ہو تو اس مریض کو اس طرح خواب آتے ہیں. حفاظتی پڑھائی صبح شام سونے سے پہلے کریں، اور اس کے ساتھ سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت 300 مرتبہ صبح شام، استغفر اللہ 500 مرتبہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیں. 1 مہینہ کریں، انشاءاللہ ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی، معاملات آسان ہو جائے گے. 25 سال ہو گئے ہیں، رشتہ نہیں آ رہا. آپ سے جو وظیفہ لیا تھا وہ 21 دن کیا تھا، ابھی 2 ماہ ہو گئے ہیں لیکن نہیں کچھ بنا. پڑھائی جاری رکھنی تھی نا، اتنی جلدی آپ تھک گئے ہیں. جادوگر یہ جو شیطان سے مدد مانگنے والے وہ تو تھکتے نہیں ہیں، تو آپ پہلے ہی تھک گئے ہیں. آپ تو اللہ سے مدد مانگنے والے، اللہ سے مدد مانگنے والے تو سالوں سال نہیں تھکتے. تو آپ اتنی جلدی تھک گئے ہیں تو اتنی جلدی تھکنا نہیں ہے. اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ. گھر میں اثرات ہوں تو کیا پالتو بلے پر بھی اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ نہیں وہ بار بار بیمار ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. خواب کے اندر کعبہ وغیرہ دیکھا ہے؟ اس طرح کا خواب جو ہے وہ خواب میں اگر آپ نے مطلب دیکھا ہے، وہاں جاتے ہیں تو یہ اچھا خواب ہے، برا خواب نہیں ہے آپ کے لیے. سسٹر ایمن فاطمہ، آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا، آپ دوبارہ بتا دیں. سسٹر عائشہ بیگم، آپ اپنے سوال کی ذرا وضاحت کریں، آپ ایکچولی پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں انشاءاللہ. 12 سال کی عمر میں ہی بال سفید ہو گئے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ روحانی مسئلہ نہیں ہے، یہ کچھ اور معاملات کی وجہ سے ہو سکتی ہے. میرے لیے کسی کے حوالے سے مطلب میرے دل میں نفرت ڈال دی گئی ہے، تو اس قسم کے جادو کو ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھیں یہ ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ مطلب بغیر کچھ دیکھے یا سمجھے کہہ دیں کہ نفرت ڈال دی گئی ہے جادو. ہاں اگر جادو آپ محسوس کرتے ہیں تو حفاظتی پڑھائی کرنی شروع کر دیں، سورہ فلق ناس زیادہ پڑھا کریں، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اثر. اگر جادو کا مسئلہ ہے تو چاہے نفرت کا ہو چاہے کوئی بھی ہو. باقی ڈیٹیل میں ہم نے محبت اور نفرت کے جادو کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام کیا ہوا ہے، یوٹیوب پر دیکھ لیں.
میرے سسر کو کافی زیادہ بے چینی اور گھبراہٹ وغیرہ ہو جاتی ہے، وہ 2 دن تک سو نہیں پاتے، کیا کریں؟ درود شریف زیادہ پڑھا کریں، اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ زیادہ پڑھا کریں، ذکر کی برکت سے انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ کر بیچنا چاہتے ہیں، اچھی قیمت پر بک جائے، کوئی دعا؟ ذکر زیادہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ مالی لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے فائدہ دیں گے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر بہت خوبصورت منظر وغیرہ دیکھنا۔ اچھا خواب۔ میرے ہسبینڈ جو ہے ہر سال سخت قسم کے بیمار ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ کوئی روحانی؟ اس طرح نہیں بتا سکتے، ہر سال بیمار انسان ویسے بھی ہو سکتا ہے، جادو جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ہاں چیک کر کے یہ بتایا جا سکتا ہے، کچھ علامات کے ذریعے سے، کچھ مختلف چیزوں کے ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے، تو پھر بتا سکتے ہیں۔ شوہر پر جادو ہے جس کی وجہ سے اولاد کی بندش کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے کوئی پڑھائی؟ اس کے لیے یہ ہے سورہ فلق ناس 41 مرتبہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پیئے، تیل لگائیں، رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام پڑھیں، استغفر اللہ شوہر بھی 1000 مرتبہ پڑھے، بیوی بھی 1000 مرتبہ پڑھیں۔ ایک خواب کے اندر سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ ہاں 33 مرتبہ سورہ فاتحہ، 33 مرتبہ سورہ فلق ناس لازمی روزانہ پڑھے، جادو کا مسئلہ ہو سکتا ہے، علاج انشاءاللہ اللہ کے رحم سے یہ پڑھنے سے ہو جائے گا۔ سحر امراض عموماً اس قسم کے مریض کو ہوتا ہے، بیماری لگانے والا جادو۔ تصویر پر کیے گئے جادو کا علاج؟ تصویر پر ہو یا ویسے ہو، جادو ہوتا ہی 2-4 چیزوں پر ہے، تو جس طرح بھی ہو آپ نے حفاظتی پڑھائی کرنی ہے، جادو کا جو ہم روٹین وائز علاج بتاتے ہیں وہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ وسیم بھائی کہہ رہے ہیں آپریشن حال میں برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا پارٹنر ملے گا، اس کے لیے کوئی دعا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، یہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کر دیتے ہیں۔ آصف بھائی آپ کا سوال کا جواب ہو گیا ہے۔ خواب میں مردے لوگ بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ جادو جنات کی طرف اشارہ نہیں ہے یہ اس قسم کا، تو آپ یہ ویسے بھی آ سکتے ہیں، اس کی ہر خواب کی مختلف تعبیر ہوتی ہے۔ جس بھی بھائی کا سوال رہ جائے، یا کیونکہ بہت سارے سوال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نظر نہیں آتے، بہت سارے کمنٹ یا سوال، نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ٹائم مکمل ہو چکا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جس بھی بھائی یا بہن کا سوال رہ گیا ہے وہ نمبر پر کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتا ہے۔ صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک نمبر آن رہتے ہیں، انشاءاللہ اس پر آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں، جن جن بہنوں نے بھائیوں نے دعا کا کہا ہے اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے، جنہوں نے نہیں بھی کہا اللہ ان کے معاملات بھی آسان فرمائے، پریشانیاں تکلیف دور فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھولے، اللہ تعالیٰ معاملات آسان فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ جو میری بہنیں بھائی جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ہر قسم کے شریر کے شر سے، جادوگر کے جادو سے، ہر قسم کے فتنے باز کے فتنے سے محفوظ فرما، آمین۔ اللہ جادوگروں کو نست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ جو میرے بہنیں جو میرے بھائی ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں، ہمارے تعاون کرتے ہیں، اس دین کے پیغام کو آگے پھیلاتے ہیں، میرے اللہ جو کوئی بھی دین کا کام کرتے ہیں، میرے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، میرے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو توکلت وهو رب العرش العظیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔